السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا میں تو ایک تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ شاید بیرون ملک چلے جائیں، دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر بیرون ملک نہیں جاتے تو کے پی کے میں وہ نہیں رہ سکتے۔ وہ اسلام آباد میں عمران خان نے پریڈکٹ کیا تھا کہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور اور اس کی کابینہ کے پی کے میں نہیں رہ سکتے، ان کو آگے اسلام آباد میں پناہ لینی پڑے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر سہیل آفریدی بن جاتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کے اس دور کا احتساب ہوگا اور بہت کچھ سامنے آئے گا اور بہت چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ 5 دن پہلے اڈیالہ میں کیا ہوا؟ اگلے 5 دن پہلے اڈیالہ میں یہ ہوا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، 4 یا 5 لوگ موجود ہوتے ہیں یا ٹوٹل 3 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ مجھے ایک سورس میرا بتاتا ہے کہ آج خان نے کہا کہ میں علی امین کو میرا دل کرتا ہے کہ میں ابھی ہٹا دوں، لیکن بس پھر میں کچھ سوچ رہا ہوں، تو ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ابھی ہٹا دوں۔ یہ بات میں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کیا، جن لوگوں نے سنا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے یہ بات بتائی تھی۔ اب جب پتہ چلتی ہے تو میرے ساتھ نا، یہ جب خبر مجھے پتہ چلتی ہے تو میرے ساتھ نا 3-4 دوست بیٹھے تھے۔ میں نے ان سب کو کہا یار میری بات سنو، وسیم ملک بھی تھا، رضوان گلزئی صاحب تھے، اسد چودھری اور یہ سب بیٹھے تھے۔ میں نے ان ساروں کو کہا، میں نے کہا یار میری بات سنو، تم نے پلیز کسی نے ٹویٹ نہیں کرنا، یہ خبر میری ہے، میں ہی اس کو ٹویٹ کروں گا۔ اچھا، لیکن میں نے کہا کہ یار میں نا اس پہ پہلے اس کو کنفرم کر لوں، یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے۔ تو ہوا یہ کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ان 2 شخصیات کو کال کی جو وہاں پہ موجود تھیں۔ میں نے 2 شخصیات کو کال کی اور دونوں نے مجھے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اب 2 لوگ کہہ رہے ہیں تو میں نے ان دوستوں کو بتا دیا، میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن میں نے ہارون رشید صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تھا۔ تو میں نے اس دن ہارون رشید صاحب کو کہا تھا، بلکہ میں گیا ہارون رشید صاحب کے پاس، میں نے کہا سر ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے، مجھے کنفرم کرنے دیں، اگر وہ کنفرم ہوگی تو ہم اسی پہ انٹرویو کریں گے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا میری اطلاع یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں علی امین گنڈا پور کو ہٹا دوں، اور ایک بار انہوں نے ہٹا بھی دیا تھا، اور 2 لوگوں نے بہت جنگ لڑی، بہت مقدمہ پیش کیا علی امین گنڈا پور صاحب کا، اور یہ 2 لوگ جو ہیں وہ بیرسٹر سیف اس میں شامل نہیں تھے، گو کہ بیرسٹر سیف صاحب بھی موجود تھے۔ جب میں نے ان 2 شخصیات کو فون کیا تو ایک نے میری کال نہیں لی، ایک نے میری کال لی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسری شخصیت کا مجھے اگلے دن کال آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں شخصیات نے بدقسمتی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا مجھ سے۔ کیونکہ انہی میں سے ایک شخصیت نے علی امین گنڈا پور صاحب کی کابینہ کے ایک ممبر کو فون کر کے کہا تھا کہ خان نے آج علی امین کو ہٹا دیا تھا، لیکن میں نے اور فلاں نے بہت مقدمہ لڑا اور خان نے پھر اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اور یہ دونوں وہ لوگ تھے جن دونوں سے میری بات ہوئی، اور دونوں نے مجھے ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، حالانکہ خان نے واقعی ہٹا دیا تھا علی امین گنڈا پور کو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کو ہٹا دیا تھا، ان کا مقدمہ 2 لوگوں نے پیش کیا۔ علی امین صاحب کی نا ایک بڑی کامیابی تھی، علی امین صاحب کی کامیابی یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جو بھی لوگ خان سے ملتے تھے موسٹلی ان کو انہوں نے مینیج کیا ہوا تھا، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت پیسہ کھلایا لوگوں کو، بہت پیسہ کھلایا، بہت پیسہ کھلایا۔ یہ ان کی سٹرینتھ تھی کہ وہ ہر بندے کو مینیج کر لیتے تھے، ہر بندے کو خرید لیتے تھے، ہر بندے کی منتھلیاں، ہر جو میٹر کرنے والا بندہ اس کی انہوں نے منتھلیاں لگائی ہوئی تھیں، جس وجہ سے ان کے حق میں چیزیں ہوتی نہیں، خان کے سامنے جا کے لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ ہاں ایک اور بھی وجہ تھی خان کی ناراضگی کی ان سے، جو کرم والا واقعہ تھا نا، کرم والا معاملہ، اس پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے خان صاحب کو جا کے کہا تھا، جب ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ کرم میں کوئی سانحہ ہو سکتا ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، تو آپ علی امین کو کہیں کہ وہاں کے ڈی سی کو ہٹا دیں۔ خان صاحب نے کہا کہ علی امین کو پیغام بھیجا کہ ڈی سی کو ہٹا دیں، علی امین گنڈا پور صاحب کو ڈی سی کو نہ ہٹایا، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا، اور اس پہ پھر یہ ہوا کہ جب خان صاحب نے کہا کہ وہ کرم میں کیا ہوا، کیسے ہوا، تو کسی نے ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، تو خان نے کہا چپ کر جاؤ، مجھے سارا پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کہانیاں مجھے نہ سنایا کرو۔ تو یہ بہرحال بڑے عرصے سے مسئلہ چل رہا تھا۔ عمران خان صاحب تک اور بہت باتیں پہنچتی رہیں، جس میں سے ایک بات یہ پہنچی کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ خان صاحب کو یہ بات بھی پہنچی کہ ایک میٹنگ کے اندر، میں ان کا نام نہیں لوں گا، عمران خان صاحب کے 2 واقعات ہیں ان کے، عمران خان صاحب کے ایک بڑے مخلص، بہت مخلص عمران خان صاحب کے ایک اتحادی ہیں، تو وہ ایک اجلاس میں شریک تھے، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اس اجلاس کے شروع میں ہی علیمہ خانم صاحبہ کو جو ہے وہ گالی دی، اور پھر ایک اور گالی دی، تو انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اور اتحادی کے کان میں کہا کہ اس کو منع کرو کہ اب اگر اس نے گالی دی تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا، ہم عمران خان کی بہنوں کو گالیاں یہ سننے کے لیے نہیں آئے، ہماری موجودگی میں کوئی گالیاں نہیں دے گا، اور بہت وہ سرخ ہو گیا ان کا چہرہ۔ تو وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے اتحادی تھے انہوں نے کہہ دیا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ آپ گالی نہ دیں، تو انہوں نے بہت مائنڈ کیا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو یہ وہ، تو انہوں نے کہا نہیں یار جو بھی ہے آپ ہمارے سامنے عمران خان کی بہنوں کو گالیاں نہ دیں۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے اسی شخصیت کو ایک
میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد باہر نکلے, ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے نہ تعویذ دیں, مجھے نہ تعویذ دیں. تو وہ انہوں نے حیران ہو کے دیکھا, تعویذ دوں کیوں؟ کہتے ہیں وہ میرے اوپر نا بشرا بی بی نے نا کالا جادو کر دیا ہے, تو مجھے نہ تعویذ دیں. تو انہوں نے کہا یار آپ کیا فضول بات کر رہے ہیں یہ وہ. انہوں نے پھر بڑا سخت ان کو ریئیکشن دیا علی امین گنڈا پور صاحب کو. تو علی امین گنڈا پور صاحب ایک کے پی کے میں آپریشن نہ رکوانا, پھر یہ تاثر دینے کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں, پھر کرپشن کرنا, گورننس کے ایشوز ہونا, میٹنگز میں عمران خان کی بیوی کو, عمران خان کی بہنوں کو گالیاں دینا اور کہنا کہ خان کو پتہ نہیں ہے, تو پھر خان کو دھوکہ دینا. 26 اکتوبر میں جو دھوکہ دیا تھا, اکتوبر وہ لمحہ تھا جب عمران خان یہ جنگ جیت گیا تھا, کیونکہ اس کے بعد ایس سی او تھی, 26 نومبر جیسا واقعہ نہیں ہو سکتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اب یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے بہت سخت ویڈیوز کی تھیں, آپ کو یاد آ جائے گا, اور مجھے بڑا اٹیک کیا گیا اس وقت کہ صدیق جان جو ہے وہ پتہ نہیں کسی کے ایجنڈے پہ ہے, علی امین گنڈا پور کے خلاف باتیں کرتا ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب گئے نا وہاں سے ڈی چوک سے گئے کے پی کے ہاؤس, اور کے پی کے ہاؤس سے غائب ہو گئے, تو میں نے اس وقت آپ کو یاد آ جائے گا آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کے پی کے ہاؤس سے ایک عمران خان کے بہت ہی وفادار ایک وہاں پہ بندے موجود تھا, بہت وفادار. انہوں نے مجھے کال کر کے کہا, اور وہ چیخ رہے تھے اور چیخ کے بات کر رہے تھے, اور دکھ میں تھے, تکلیف میں تھے, اور مجھے کہا خدا کی قسم میں قرآن مجید لے کر اڈیالہ جاؤں گا اور قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے اڈیالہ میں خان کو بتاؤں گا کہ خان تمہاری پیٹھ میں علی امین گنڈا پور نے ایک چھرا گھونپا ہے, تمہارے ساتھ غداری کی علی امین گنڈا پور نے. میں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور کو ہم نے بار بار یہاں سے کے پی کے ہاؤس سے پیغام بھجوایا کہ سر ادھر نہ آئیے گا, ادھر نامعلوم افراد بھی موجود ہیں, باہر پولیس بھی ہے, رینجرز بھی ہے, فوج بھی ہے, مت آئیے گا ادھر. اور کہتے ہیں ہمارے بار بار روکنے کے باوجود علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے. پھر ایک اور کام ہوا, علی امین گنڈا پور صاحب جب کے پی کے ہاؤس جاتے ہیں, اکتوبر کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں جا کے جیسے ہی بیٹھے تو کارکنان کو کہتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پہ آ گئے ہیں, اب میں انتظار میں ہوں, خان کا کیا حکم آتا ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے, ابھی یہاں پہ خیمے شیمے لگ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ ریسٹ کریں اور چائے پئیں, کھانا لاؤ, چائے لاؤ, یہ وہ سارا کچھ. تو ایک ایم پی اے جو ہے وہ بھاگا جاتا ہے پی ٹی آئی کے 4-5 ایم پی ایس کے پاس, اور جا کے کہتا ہے خدا کی قسم یہ کمپرومائزڈ ہے, خدا کی قسم یہ کمپرومائزڈ ہے, خدا کی قسم یہ کمپرومائزڈ ہے. انہوں نے کہا یار تم پاگل تو نہیں ہو گئے. انہیں لگا کہ, اور علی امین صاحب سامنے بیٹھے تھے ایک اور لان میں, انہیں لگا کہ یار اس ہمارے دوست نے کوئی نشہ ایسا کر لیا اور یہ ہوش میں نہیں ہے. انہوں نے اس کو پکڑا, جھنجھوڑا, یار کیا ہو گیا تمہیں, کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ کمپرومائزڈ ہے. مجھے کل رات کو فلاں عہدیدار نے کال کر کے بتایا کہ کل علی امین گنڈا پور یہ کرے گا, ٹھیک ہے, مت جاؤ اس کے ساتھ, یہ کرے گا اور تم وہاں پھنس جاؤ گے, مت جاؤ اس کے ساتھ. اور کہتے ہیں جو مجھے اس نے بتایا تھا علی امین گنڈا پور بالکل وہی کر رہا ہے. یہ بات ہوئی, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں. 27 سپٹمبر کے جلسے کو بھی انہوں نے ناکام بنایا, اس میں لائحہ عمل بھی کوئی نہیں دیا. اس میں پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جلدی تقریر کر کے بغیر لائحہ عمل دیے وہاں پہ چلے گئے, پھسی سی تقریر کر کے. جو عمران خان نے کہا تھا کہ اس پہ لائحہ عمل دیں, کوئی نہیں دیا, کوئی چیز ایک بھی کام وہ نہیں کر رہے تھے جو عمران خان صاحب چاہتے تھے. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.